وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: وقول بلا علم على دين ربنا وسب لأصحاب النبی محمدی۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور اس پروگرام قبائل کی شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، یہ 19 نمبر کی نظم ہم نے پڑھی ہے، جس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، 41 اور 42، نمبر 41 اور نمبر 42، اور ہم انشاءاللہ انہی گناہوں پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کبائر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا گناہ ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ تعالی کے نام پر دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا جو اللہ نے نہیں کہا، نبی نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے کسی چیز کو دین نہیں کہا ہے، نبی نے کسی چیز کو دین نہیں بتایا ہے، آپ اس کو دین بتائیں کہ یہ دین ہے، بغیر علم کے آپ فتویٰ دیں یعنی یہ اسلام ہے۔ آپ طرح طرح کی بدعات ایجاد کریں اور کہیں یہی اسلام ہے۔ باپ دادا کا رسم و رواج، باپ دادا کے رسم و رواج کو اپنائیں اور دعویٰ کریں یہی دین اسلام ہے، حالانکہ دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دین اسلام ہو جو قرآن اور حدیث کے اندر ہو۔ اب اگر کوئی انسان اس طرح سے باتیں کرتا ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ اس کے رسول کے نام پر، قرآن و حدیث کے نام پر، تو یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ بات وہی کرے جو اسلام کی ہے، دین کے نام پر لوگوں کو وہی بات بتائے جو واقعی کتاب و سنت میں موجود ہے۔ کسی بدعات کو، کسی شرک کو، یہود و نصارہ کے طور طریقے کو، باپ دادا کے رسم و رواج کو دین کا نام دے کر کے اس کی دعوت دینا اور اس کو اسلام بتانا، یہ تقول علی اللہ ہے، اللہ رب العالمین پر بہتان باندھنا ہے، اور اس کی بڑی مذمت قرآن پاک نے کی ہے۔ سورہ اعراف کی آیت: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت اللہ فرماتے ہیں، اس میں محرمات، حرام چیزیں جو گناہ کبیرہ ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، ہمارے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہیے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہمارے رب نے ہر قسم کے فواحش، بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ہر قسم کی بے حیائی، فحش، حرام کاری اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، چاہے علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک ہے کھلے عام برائی کرے انسان،
اور ایک بند کمرے میں یا کہیں جنگلوں میں کسی آڑ میں کسی پردے میں کرے، وہ دونوں حرام ہی ہے، حرام ہے، بے حیائی ہے وہ۔ آپ چھپ کے کریں، چپ کے موبائل کو ایسے آنکھ کو چھپا کر کے کریں، بے حیائی دیکھیں، بے حیائی کریں، غلط سین دیکھیں، اڑیاں قسم کی عورتوں اور غلط مناظر دیکھیں، ڈھکی ہو یا چھپے ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، جو چیز روڈ پر حرام ہے وہ چیز اندر گھر میں بھی حرام ہوگی، بند کمرے میں بھی حرام ہوگی۔ بے حیائی باہر بھی حرام ہے، اندر بھی حرام ہے، تنہائی میں بھی حرام ہے، لوگوں کے سامنے بھی حرام ہے۔ قل، نبی فرمائیے، انما حرم ربی، آؤ میں تم کو بتاؤں ہمارے رب نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس میں سب سے پہلے فواحش بے حیائی، چاہے ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو۔ نمبر 2، والاثم، ہر قسم کے گناہ اور برائیوں کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، اس میں گناہ۔ نمبر 3، والبغی بغیر الحق، کسی پر ظلم زیادتی کرنا یہ بھی اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا یہ بھی اللہ نے تم پر حرام قرار، شرک حرام قرار دیا۔ دیکھ کتنی چیزیں ہو گئی، بے حیائی چاہے ظاہری ہو یا چھپی ہوئی، اسی طرح سے ہر قسم کا گناہ کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، ظلم زیادتی حرام ہے۔ نمبر 4، شرک حرام ہے۔ اور نمبر 5، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کے متعلق تم ایسی باتیں کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ دین میں اسلام کے نام پر بغیر علم کے کوئی بات نہ کی جائے، جس کا پورا علم ہو اور جسے ہو وہی باتیں کرے۔ انسان چند باتیں سیکھتا ہے، آج اسٹیج پہ آ کے لمبے لمبے فتوے دینے لگتا ہے، چند چیزیں جانتا ہے اور آج اپنے گروپ میں، اپنے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر مفتی بن کے گھوم رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، بغیر علم کے گفتگو کرنا، بغیر علم کے کوئی بات کرنا دین کے نام پر کتنا بڑا جرم ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور سورۃ حج کے سورۃ النحل میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، جس چیز کا تمہیں پورا علم نہ ہو اسے حرام اور حلال نہیں کہو، فتوی بازی نہیں کرو۔ آج عالم سے زیادہ عام آدمی کوئی بات ہو کھڑے ہو کر کے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اور بہت ساری آیات ہیں جن میں تقول علی اللہ بغیر علم، یعنی بغیر علم کے اللہ کا نام لے کر کے، اسلام کا نام لے کر کے، رسول کا نام لے کر کے، دین اسلام کا نام لے کر کے باتیں کرنا اور گمراہی پھیلانا کسی بھی صورت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ انسان عالم نہیں ہے، معمولی سے پڑھا لکھا
معمولی سے پڑھا لکھا انسان نہ کسی مدرسے کا فارغ ہے، نہ عالم، نہ کسی عالم سے تعلق ہے، بس تھوڑا سا علم دیا، وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر آ گیا، جہاں بیٹھے گا وہی بغیر علم کے بات کرنا کتنا بدترین گناہ ہے۔ صرف اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سنیں، اور وہ حدیث انشاءاللہ کافی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا فضلوا واضلوا۔ بہت بڑی چیز ہے، مشہور حدیث بخاری مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان العلم لا يقبض، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء۔ اللہ تعالی علم کو جو اٹھائے گا تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالی علماء کے دل سے علم کو اٹھا لے، نہیں، ایسا نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالی علم کو اٹھائیں گے علماء کو موت دے کر کے، علماء کو موت دے کر کے علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ معاشرے سے علماء کو اٹھا لے گا، قوم سے، کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی عالم قوم میں نہیں چھوڑے گا، سب کو موت دے دے گا، تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنے لا علموں کو، غیر عالم کو اب عالم بنا لیں گے۔ وہ عالم نہیں ہوگے لیکن لوگ انہی کو عالم بنا لیں گے، انہی کو عالم سمجھ لیں گے۔ فسئلوا، اور انہی سے لوگ مسئلہ پوچھنے لگے، کیوں؟ اس کی بڑی شہرت دے دیا لوگوں، بھائی سبھی اس کو بات مانتے ہیں۔ اب اسی سے جو غیر عالم ہے، جس کو لوگوں نے اپنا بڑا بنا لیا، اسی سے مسئلہ پوچھیں گے۔ فافتوا بغیر علم، اور وہ ہے بغیر علم، عالم نہیں ہو، اس کے بعد علم نہیں ہے، اور وہ فتویٰ دینے میں کبھی یہ نہیں کہے گا میں نہیں جانتا۔ جب بھی کوئی سوال کرے گا تو فتویٰ ضرور دے گا، کیوں؟ خاموش ہے نا، اپنی انسلٹ سمجھتا ہے۔ اس طرح سے گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس، آپ اونٹنی پر سوار تھے، بڑی پیاری حدیث، اونٹنی پر سوار، یا ایھا الناس، اے لوگو، خذوا العلم قبل ان یرفع یا ان یقبض، اے لوگو، علم ختم ہو جانے کے پہلے پہلے علم حاصل کر لو۔ علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، ان سے علم حاصل کر کے عالم بننے کی کوشش کرو۔ خذوا العلم، خذوا العلم، علم ختم ہو جانے کے پہلے پہلے علم حاصل کر لو۔ آپ نے بڑی تاکید کی۔ کچھ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھ جائے گا، کیسے چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، الا
ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، الا ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، 3 مرتبہ فرمایا۔ الا سن لو، اچھی طرح سے غور کر لو، ان ذهاب العلم ذهاب العلماء، علم کیسے اٹھے گا؟ آپ نے فرمایا ذهاب العلماء، ایک ایک کر کے علماء اٹھتے جائیں گے، اور پڑھانے والا، لوگوں کو تعلیم دینے والا عالم ایک جائے، دوسرا گیا، سارے علماء ختم ہو جائیں گے، اب قوم جو ہے بغیر علم کے رہ جائے گی۔ اب جب سارے علماء چلے گئے، علم والے دنیا سے چلے گئے، اب جو باقی رہ گئے لا علم ہیں۔ اب انہی میں جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوگا، لوگ اسی کو اپنا پیشوا، اپنا عالم، اپنا مفتی، اپنا خطیب اس کو بنا لیں گے، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اسی لیے دوستو، ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء موجود ہیں تو علماء سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ بڑی پیاری بات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتے تھے کہ کن عالمن، اے لوگوں پہلے تو تم عالم بننے کی کوشش کرو، اگر تم عالم نہیں بن سکے تو او متعلمن، تم اسٹوڈنٹ بنو، متعلم بنو۔ علماء جو موجود ہیں تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے ان کے پاس بیٹھ کے سیکھنے والے بن جاؤ۔ پہلے تو عالم بنو، عالم نہیں بن سکے تو او متعلمن، تم متعلم بننے کی کوشش کرو۔ اگر متعلم بھی نہیں بن سکتے، روزانہ عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے کا نہیں موقع مل رہا ہے، تو او مستمعن، کم سے کم جہاں علماء دین کی باتیں کرتے ہیں، درس ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تو اول وقت پہنچ کر کے سننے والے بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ عالم بنو، عالم نہیں بن سکتے تو اسٹوڈنٹ بنو، طالب بنو، متعلم بنو۔ اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو او مستمعن، جہاں کوئی دینی مجلس ہوتی ہے علماء حق کی، علماء ربانی کی، جن کا علم، تقوی، امانت، دیانت، زہد مسلم ہے، جو صحیح راستے پر ہیں، ایسے علماء کے دروس میں جاؤ، کن مستمعن، سننے والے بن جاؤ، سنو، سیکھو۔ ارے ان کے درسوں میں چلے گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، سن لیے، بہت دین کی باتیں مل جائیں۔ اسی طرح سے جمعے کے دن خطبے میں پہنچ جاؤ، غور سے توجہ کے ساتھ خطبہ سن لو۔ جب بھی بہت کچھ گمراہی سے بچ جاؤ گے، بہت کچھ علم آ جائے گا۔ علم سے جڑے ہو، علماء سے جڑے ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، نہیں حالات اچھے، تو او محبن، علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تو شاید کہ یہ محبت ان کے قریب پہنچا دیں، علم حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ علماء سے تعلق تمہارا کا، علم والوں سے تعلق ہو جائے گا تمہارا۔ آگے فرماتے ہیں اگر یہ 4 چیز میں اس میں سے کوئی چیز نہیں بن سکے تو اب تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ تو دوستو، بات اصل میں یہ ہم کر رہے تھے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ
علم سے جڑے اور جب بھی گفتگو کرے علم ہے تبھی وہ بات کرے، اگر علم نہیں ہے تو ہوائی باتیں نہ کرے۔ دین کے نام پر صحیح باتیں بتائے جو دین ہے، اگر علم نہیں ہے تو لا ادری کہتے مجھے نہیں معلوم ہے۔ لیکن آج ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آج علماء سے زیادہ کچھ ایسے ہی لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تھوڑا سے پڑھیں گے اور پھر سوشل میڈیا پر آ کر کے علماء کے مقام سے کہیں زیادہ اپنی شہرت حاصل کر کے اب وہی مفتی، وہی لوگوں کے امام، وہی پیشوا اور وہی فتویٰ دیتے ہیں، وہی لوگوں کی رہنما، وہ لوگوں کے قائد بن گئے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ ہمارے ہاں اردو کی ایک بڑی عجیب سے مثال ہے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ جس طرح سے نیم حکیم جو انسان ڈاکٹر نہیں ہوگا، ویسے ہی اس نے تھوڑی سی کوشش کر لی تو جیسے وہ آدھا حکیم جو ہے وہ لوگوں کے جان کا خطرہ ہے، ایسے ہی جو مکمل عالم نہیں ہوگا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، تھوڑا سا پڑھ کر کے عالم بن کے میڈیا پر آ گیا اور سب سے بڑا عالم بن گیا، مفتی بن گیا، وہی دائی مبلغ خطیب بن گیا، وہی لوگوں کا مرشد رہنما بن گیا، وہی لوگوں کا قائد اور رہنما بن گیا۔ اب یہ انسان چونکہ نیم ملا ہے، یہ لوگوں کے ایمان کے لیے بڑا نقصان اور خطرہ ہوگا اور لوگوں کو دین اور ایمان کو نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ اس لیے ان آیات کو ذرا اللہ کو یاد رکھیں کہ بغیر علم کے بات کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے، اسلام کے نام پر کتاب و سنت کا ٹائٹل بنا کر کے اگر انسان بغیر علم کے بات کرے گا تو یہ بات انسان کے لیے گناہ کبیرہ ہے، انسان کے لیے جائز نہیں۔ یہ کیسے ایسا انسان لوگوں میں فتویٰ دینے لگے اور بغیر علم کے دین پر کوئی گفتگو کرے یا فتویٰ دے یا کوئی مسئلے مسائل بتائے، یہ انسان بہت ہی بڑا مجرم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہر بدعت جس کو لوگ دین کا نام دے دیں، ہر باپ دادا کے رسم و رواج جس کو لوگ دین کا نام دینے لگیں، ہر وہ طور طریقہ غیروں کا جو اسلام میں نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو دین بنا دیا ہے، ان تمام چیزوں کی دعوت دینا اور ان کو دین کا حصہ قرار دینا، یہ وہی چیزیں ہیں جس کی ممانعت اسلام نے کیا ہے اور جن کو گناہ کبیرہ یہاں قرار دیا جا رہا ہے، اور جس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی تھی کہ قرآن پاک کے اندر کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نام پر، دین پر، شریعت کے نام پر، مذہب کے نام پر کوئی ایسی بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، حلال یا حرام کی معلومات نہیں ہے۔ جب تک 100% تمہارے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو، اس کی روشنی میں جو حلال و حرام ہے اسی کو نہیں سمجھیں گے، تب تک انسان گمراہی سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ہر قسم کی ضلالت و گمراہی اور کبائر سے بچائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ گناہ کبیرہ نمبر 42 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔